آج قرآن کریم کی کلاس کا دن ہے، اس لحاظ سے اچھا ہو گیا سفر سے واپسی پہ اسی سے آغاز ہوا قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنم میں جانے والوں سے متعلق تو جواب دہ نہیں ہے، یعنی تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔
ولا تسلو عن اصحاب الجحیم، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں سے متعلق۔ یہاں انا ارسلنا کا ہے، انا کا مطلب ہے ہم نے، یقیناً، ارسلنا کا بھیجا ہے تجھے۔ انا کو، انا اور انا میں فرق اگر مد نہ بھی ہو تو ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ اس سے غلط معنوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ اذان دیتے وقت عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اشہد انا، وہاں بھی ہو رہا تھا، کینیڈا میں بھی، نہ کسی جگہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی، ویسے اذان اچھی دے رہے تھے وہ صاحب، لیکن اشہد انا محمد رسول اللہ، انا کا تو مطلب ہے ہم سب، اور انا کا مطلب ہے یقیناً۔ اسی طرح انا کا مطلب ہے یقیناً، اور انا کا مطلب ہے ہم سب۔ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا کا مطلب ہے کہ ہم سب، اور انا کا مطلب ہے ہم سب، اور انا ہم، یہ نہ یقیناً، ہم کا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں، اور انا کہ ہم یقیناً، پھر وہی غلطی کہ ہم نہیں، انا کا مطلب ہے کہ یقیناً۔ تو انا فقرے کے درمیان میں آتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی ایسا مضمون ہو کہ اس کو کہ سے جوڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں انا کہ یقیناً، اور اگر فقرے کا آغاز ہو تو پھر انا سے کیا جاتا ہے یقیناً۔ تو اس لیے زبر کو الف پڑھنا بعض دفعہ معنوں کو بالکل بدل دیتا ہے، اس لیے تلاوت قرآن کے وقت یہ احتیاط لازم ہے کہ کہاں زبر ہے اور کہاں الف ہے۔ یہ چونکہ غلطی عام طور پر لوگ اذان میں بھی اور دوسری جگہ بھی دہراتے ہیں، اس لیے وضاحت کر دی ہے۔ انا کا مطلب ہے یقیناً، انا یقیناً ہم سب، اور یہاں غلطی اس لیے نہیں لگ سکتی کہ مدہ بن گیا ہے، الف آ رہا تھا آخر پہ، اس لیے انا ارسلنا ویسے ہی لمبا پڑھنا پڑتا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو جہنمی ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ تو ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضا، ہرگز نہیں ہوں گے، ترضا راضی، ان کا تجھ سے، ان میں نے سے، کا میں نے تجھ، یہود تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک کہ، تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی۔ لن ترضا عنک الیہود، یہ ترضا کا سیغہ کسی کو پتہ ہے؟ یہ مشکل ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے، کیوں جی کسی کو آتا ہے؟ یہ مضارعہ تو ہے نا، ہوں گے، راضی ہوں گے، اصل میں یہ مؤنث تانیث کا صیغہ ہے، واحد کا، غائب کا۔ عربی میں یہ دستور ہے، قرآن کریم میں بار بار آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی کہ جب جمع آتی ہے، بعض قسموں کی جمع، تو اس سے پہلے جمع کا صیغہ نہیں آتا بلکہ واحد کا صیغہ آتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ وہ لوگ کریں گے، تو لوگ چونکہ جمع ہے تو ہم کرے گا نہیں کہتے، کریں گے کہیں گے، لیکن جب کہتے ہیں قوم ایسا کرتی ہے تو قوم کرتے ہیں نہیں کہتے بلکہ قوم کرتی ہے کہتے ہیں۔ اردو میں اسی طرح کہتے ہیں نا، قوم کرتی ہے، یہ بات کرتی ہے، قوم اس غلطی میں مبتلا ہے، یہ قوم بے وقوف ہے، یہ یہاں بہت خیر ایک جیسا ہی ہے، اس قوم کو نا، اس قوم کو بھی غلط ہو جائے گا، بس اتنی کافی ہے بات
کہ یہ قوم ایسا کرتی ہے، یہ قوم ایسا نہیں کرتی، جو بھی صورت ہے دونوں میں کرتی لفظ مؤنث کا ہے، ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض جمع جن میں اجتماعی معنی ہوں، وہاں عربی میں بھی تانیث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ساری قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لن ترضی عنک الیہود، یعنی قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ولن نصارا، نہ ہی نصارا کی قوم بریکٹ میں کر سکتے ہیں، اگر اردو کی طرح رکھنی ہو یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، نہ ہی نصارہ کی قوم تجھ سے راضی ہوگی۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو مطابقت کرے ان کی ملت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ملت کی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت نہیں تھی؟ کیا قرآن کریم نے ملت ابراہیم کو نمونہ کے طور پر پیش نہیں فرمایا؟ تو پھر ان کی ملت کی پیروی سے منع کیوں فرمایا؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ یہاں جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت یہود ملت ابراہیم سے ہٹ چکے تھے اور انہوں نے اپنی ملت بنا لی تھی، اور یہی دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی کے گزرنے کے بعد لمبے عرصے کے بعد بظاہر اس کی ملت کہلاتے ہیں لیکن در حقیقت اپنی الگ ملت بنا بیٹھتے ہیں۔ تو جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ ابراہیمی ملت سے نہیں بلکہ یہود کی ملت سے۔ چنانچہ اگلا جملہ اس کو مزید واضح فرما رہا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اگر ابراہیمی ملت مراد ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ قرآن یہ کہتا کہ ان سے کہہ دے کہ ہم تو اللہ کی ہدایت کو مانیں گے، وہی اصل ہدایت ہے۔ ابراہیم کی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت تھی، تو اس لیے ملت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ملت کا لفظ بعض دفعہ انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس وقت سچی اور صحیح ملت مراد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ان کی قوموں کی طرف منسوب ہوتا ہے جو بعد میں آتی ہیں، اس سے مراد ان کے اپنا بنایا ہوا دین ہے، ان کے نبی یا رسول کے دین سے تعلق نہیں رہتا، یعنی کچھ تعلق تو رہتا ہی ہے مگر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اتنی بنا لیتے ہیں کہ ان کی ایک الگ ملت بن جاتی ہے۔ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ نبی ایک الگ ملت لے کے آتا ہے، اس لیے تو نے ملت بنا لی ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی سے دور ہٹنے والے ملت الگ بنایا کرتے ہیں اور ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی، اس لیے یہ بیچارے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ قرآن نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ جو انبیاء کے زمانے سے دور چلے جاتے ہیں وہ اپنی ملت بنا لیتے ہیں، اور ایک سچے مومن کو ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خدا کی طرف سے جو صحیح ملت جاری ہوئی تھی، جیسے ابراہیم کی ملت، موسیٰ کی ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، وہی ملت اصل ملت ہے، اور قوم اس ملت سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دے یقیناً، انا نہیں کہنا، ان ھدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی تو ہدایت ہے، باقی اور کوئی ہدایت نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب پتہ لگا کہ ملت سے مراد کیا تھی۔ فرمایا پس اور تو اگر پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، تو اپنی خواہشات ہی کو یہ لوگ بعد میں اپنی ملت بنا لیا کرتے ہیں۔ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، ما لکا من اللہ، ما میں نے نہیں، لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھنا کہ تیرے لیے خدا کی طرف سے پھر
نہ کوئی ولی آئے گا، ولی رہے گا، نہ کوئی مددگار رہے گا، نہ کوئی تیرا سرپرست خدا کی طرف سے رہے گا یا مدد یا تیرے حق میں آواز اٹھانے والا، اور نہ ہی تجھے کوئی مددگار اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا۔ بس انہی کو اللہ تعالیٰ مددگار اور نصرت عطا کرنے والے عطا فرمایا کرتا ہے جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور قوموں کی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق پر کون لوگ ہیں؟ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، آتیناہم، ان کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، صرف رسمی طور پر نہیں پڑھتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک یہاں حصر کے معنوں میں ہے، یہی صرف یہی لوگ ہیں جو اس پر سچا ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا بس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، من میں نے جو، یکفر کفر کرے، یہاں رے پر جزم ہے، اصل میں یکفرو تھا جو کفر کرے گا، لیکن جب لفظ شرط آ جاتا ہے تو اس سے وہ جزم آ جاتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جو کفر کرے، یہ نہیں کہتے جو کفر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر عام طور پر بہتر یہی ہے کہ یہ کہے جو کفر کرے تو اس کی یہ جزا ہوگی۔ کفر کرے گا عموماً ایک خبریہ جملہ ہے، لیکن جب شرط آئے تو گا کا لفظ جو مستقبل کی طرف لفظ معنوں کو دھکیلتا ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر ایک سبجنکٹیو معنی پیدا ہو جاتے ہیں شرط کے معنی۔ تو اس لیے یہاں بھی من یکفر ہے، جو کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہوں گے، فاسق کہلائیں گے، فاسق بن جائیں گے، یہ سارے مضمون اس میں داخل ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ کسی قوم کو بنی کے لفظ سے اور بنو کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ عرب عام رواج تھا، قبیلوں کو بنو کے اور بنی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ بنو اور بنی میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھ لیں، پھر آپ کو اس میں کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ جب فاعلی حالت ہو، رفع کی حالت ہو تو بنو لفظ کہا جاتا ہے، جب منصوب یا مجرور حالت ہو تو بنی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف ندا بسا اوقات منصوب کر دیتا ہے۔ منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفعولی حالت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اے لوگو جب ہم کہتے ہیں تو یہ حرف ندا، یا اے جو ہے حرف ندا ہے، یا عربی میں حرف ندا ہے، تو یا بنو نہیں کہہ سکتے اے بیٹو، بلکہ ہمیشہ یا بنی کہیں گے۔ بنو بکر، بنی بکر، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، سمجھیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ بنو اور بنی معنوں کے لحاظ سے ایک ہیں، لیکن جملوں میں بعض حالتوں میں بنو پڑھا جاتا ہے، بعض حالتوں میں بنی پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیل یاد نہ ہو تو اتنا یاد رکھ لیں کہ بنو اور بنی ایک ہی چیز کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی بیٹوں کا مضمون۔ اور ظاہری لفظوں میں بیٹے اس طرح مراد نہیں کہ کسی کے باپ کے بیٹے ہیں، بلکہ قوم کو ہی بیٹے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کا جو محاورہ ہمیں عام ہم پڑھتے ہیں اور ہم واقف ہیں اس محاورے سے،
بنی اسرائیل نے یہ کیا، کیونکہ اردو میں کہتے ہیں اس لیے بنی اسرائیل نے یہ کیا کہہ دیتے ہیں، مگر عربی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، عربی میں کہیں گے بنو اسرائیل نے یہ کیا، اور جب مخاطب کریں گے تو کہیں گے اے بنی اسرائیل، سمجھیں؟ تو اے بنی اسرائیل اذکرو، اصل میں اذکرو تھا، اذکرو کا مطلب ہے یاد کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن جو پہلی پیش ہے اذکرو کی الف کے اوپر، یہ جب پہلے کسی لفظ سے ملتی ہے تو گر جاتی ہے، اور پہلے لفظ کی آخری حرکت اس کی پہلی حرکت بن جاتی ہے، جس طرح اوبدو لفظ ہے عبادت کرو، تو جب پہلے اس جملے سے ملا کر کہیں اوبدو پڑھیں گے تو پھر وہ پہلے کی حرکت اس میں آ جائے گی۔ اسی طرح بالکل اذکرو کا حال ہے، اذکرو کا مطلب ہے یاد کرو، اور اسرائیل لذکرو پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے یا بنی اسرائیل اذکرو، تو یہ پڑھنے کی طرز ہے عربوں کی، جس کو اسی طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے، جو توڑ توڑ کر نہیں پڑھتے یا بنی اسرائیل اذکرو، لیکن اگر یہاں دم ٹوٹ جائے، یا بنی اسرائیل کہہ کے سانس بند ہو جائے، مستقل نہیں ہے عارضی طور پر، تو اس وقت پھر یہ نہیں کہنا یا بنی اسرائیل اذکرو، پھر اذکرو غلط ہو جائے گا، پھر کہیں گے اذکرو، محض جوڑنے کی وجہ سے پیش اڑی ہے، اور جب پیش اڑی تو پہلے لفظ کے آخری حرف کی حرکت اس نے لے لی، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، یہ تانیث کا صیغہ ہے، التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قوموں میں نے بتایا نا آپ کو، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نعمت لفظ خود مؤنث ہے، نعمت لفظ جو ہے نا، اس لیے تانیث کا جو حوالہ ہے ضمیر کے طور پر ہو کسی طرح، جمع مذکر کی طرف بھی جا سکتا ہے، قوموں کی طرف، اور واحد عورت ہو تو اس میں بھی جا سکتا ہے، اور ایسا لفظ جو نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو لیکن عربی میں اس کی طرف اشارہ تانیث سے کیا جاتا ہو، اس میں بھی التی لفظ آئے گا الذی کی بجائے۔ اب بار بار قرآن کریم میں پڑھیں گے الذی، التی، الذی، التی، تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ التی تانیث کے لیے ہے، یعنی عورت کا معنی پایا جاتا ہے، عورت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے اردو دانوں کو سمجھ آ جائے، تانیث بعضوں کے لیے لفظ مشکل ہے، فیمنن جینڈر جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، تو التی فیمنن جینڈر کے لیے ضمیر کا اشارہ ہے، اور الذی میسکولن جینڈر یعنی مردوں کے لیے، تو یہاں چونکہ نعمت تھی اور نعمت مؤنث ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیہم، جو میں نے تم پر کی۔ اب انگریزی زبان میں بھی، اردو میں بھی، بہت ساری زبانوں میں بھی جب ہم کہتے ہیں نعمت تو ساتھ کہیں گے کی، بلیسنگ ڈن ٹو سم بڈی، بلیسنگ بلیسڈ نہیں کہتے، اس لیے اردو میں بھی نعمت کی کے ساتھ نعمت نعمتی نہیں کہتے، عربی میں وہی معنی جو اسم کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کے فعل بھی بنتا ہے، اس لیے نعمت کے ساتھ انعمتو کا مطلب ہے میں نے کی، انعما اس نے نعمت کی، انعمتو میں نے نعمت کی، انعمنا ہم نے نعمت کی، تو اس نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمتو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، علیکم میں نے تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
یہاں ہے اب انی لفظ ہے، انی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے جوڑنا ہے اس مضمون کو۔ اگر یہ ہوتا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ تو یہ بیان ہوتا کہ اور میں نے تمہیں فضیلت دی۔ وَأَنِّي کا مطلب ہے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تو کہ کا مضمون جب داخل ہو جائے تو اس بیان کو پہلے بیان سے ملا دیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بیان نہیں رہا، بلکہ یاد کرو کہ تابع ہے۔ یاد کرو کہ تابع پہلا کیا حکم تھا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ وانی اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہاں لفظ تمام جہانوں پر قابل توجہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کا معنی لیتے ہیں ہر زمانے کے تمام جہان۔ اس صورت میں مضمون بگڑ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جس قوم کی بات کر رہا ہے اس کی مدت عمر کے جہان کو ایک جہان کہتا ہے، اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو اس جہان میں شامل فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب لفظ عالمین آتا ہے تو چونکہ آپ کا زمانہ قیامت تک دراز ہے، اس لیے یہاں وہ قدغن نہیں لگتی، کوئی تحدید نہیں ہوتی، کوئی محدود نہیں کرتے ہم اس کو۔ لیکن فرعون کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ ہو، یا اس کے بعد بنی اسرائیل کا حوالہ ہو، یا اس سے پہلے کا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو جن انبیاء کا زمانہ جس حد تک پہنچتا ہے اس حد تک کے تمام بنی نوع انسان لفظ عالمین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، تو مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں دنیا میں ہر قسم کے بسنے والے لوگوں پر فضیلت دی۔ بعض یہ بھی خیال ہے، اور یہ بعید نہیں، کہ یہ اس سے بھی محدود لفظ ہے۔ عالمین سے مراد ان لوگوں کا زمانہ جو لوگ اس دائرہ کے اندر داخل تھے، نہ کہ دائرے سے باہر کے لوگ۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک نبی کے زمانے میں دوسرے پرانے وقتوں میں دوسری دنیاؤں میں، یعنی وہ دنیا جو ان کے علم میں تھی، اس کے علاوہ دوسری دنیایں بھی بستی تھیں۔ چین کی ایک اپنی دنیا تھی، اور ایران کی ایک اپنی دنیا تھی۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کی دنیایں باقی دنیاؤں سے کٹی ہوئی تھیں۔ تو اس لیے پرانے حوالے سے جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر، تو یہ بعید از امکان نہیں کہ تمام بنی نوع انسان مراد نہ ہوں، بلکہ جو قوم مخاطب ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی معلوم دنیا مراد ہو۔ بس جو دنیا ان کے علم میں تھی کہ یہ دنیا ہے، اس کے بسنے والوں سب پر فضیلت عطا کر دی۔ اس لیے یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ وہ چین کے نبی کم تر تھے یا زیادہ تھے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مگر جس نبی کا زمانہ محیط ہو ساری دنیا پر، اس کا لازمی ترجمہ دنیا کے حوالے سے بھی سب دنیا کرنا پڑے گا۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربوں کی معلوم دنیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، اس لیے عربوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ حوالہ وہاں نہیں چلے گا۔ اور زمانے کے لحاظ سے قیامت تک ہے، اس لیے وہ اس کی حد بھی قیامت تک چلے گی۔ واتقوا، واتقوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ، اسی طرح اذکروا۔ واتقوا میں واو پہ زبر ہے، اس لیے اتقوا پڑھ دیا آپ نے، لیکن اصل کیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ بتائیں جی آپ، ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمود، آپ بتائیں۔ اگر واو کے بغیر پڑھیں تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ نہیں، اتقوا، یہ اصل میں اتقوا تھا۔ تو یہ قانون ہے جو سب لفظوں پر برابر آتا ہے کہ جب امر کا یعنی حکم کا صیغہ ہو تو اس کے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی حرکتیں آ سکتی ہیں۔
اذکرو بھی آ سکتا ہے، اذکرو بھی آ سکتا ہے. اذکرو نہیں آ سکتا، نہیں اس لفظ میں تو اذکرو ہی آئے گا صرف، لیکن اتقو بھی آ سکتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے کی حرکت اور ہو تو یہ حرکت اس کو جگہ دے دیتی ہے اور گر جاتی ہے. تو یہاں اتقو کی بجائے واتقو پڑھا جائے گا، کیونکہ واو پر زبر ہے اور اس نے اپنی حرکت چھوڑ دی ہے. یومن، یومن کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. تو یومن ایک دن، جب نکرہ ہو تو ایک دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہت بڑے دن کو بھی یومن کہا جائے گا. واتقو یومن، یہاں ایک دن مراد نہیں ہے کہ کسی دن کو یاد کر لو. یومن اس عظیم ترین دن کو، کہ ایسا دن ہے کہ ایک ہی ہے بس، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے اس میں اتنی عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ خاص دن. جب ہو ہی اکیلا تو پھر وہ ہر دن پر چھا جاتا ہے اور کوئی دن رہتا ہی نہیں باقی. اسی طرح جب بعض بڑے آدمیوں کو خراج تحسین دینا ہو بہت بڑا، تو الف لام لگانے کی بجائے، جیسے انگریزی میں دی کہتے ہیں، دی مین، اسے اے مین عربی میں کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک آدمی ہے. مراد یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کا تصور آنا ہی نہیں دماغ میں. آدمی ہے تو یہ ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شہروں میں ایک شہر ہے، اردو میں کہتے ہیں دلی جو شہروں میں ایک شہر تھا. تو ایک شہر کا لفظ عظمت کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واتقو یومن، یاد کرو، ڈرو اس دن سے، یومن جو بہت ہی بڑا دن ہے اور ایک ہی دن ہے، اس کے سوا کوئی اور دن نہیں رہے گا، بس وہی ہے جو تمہارے سامنے ہوگا. لا تجزی، یومن ہے لا تجزی، نون پر جب جزم آ جائے اور اس کے بعد لام ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ بتایا ہوا آپ کو میں نے. یومن لا یجزی نہیں پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، اشہد لا الہ الا اللہ. یوم لا، نون کا اشارہ بھی نہیں باقی رہتا. جو بعض عرب بھی غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، ان کی پیروی نہ کریں. جو اہل علم ہیں وہ سب عربوں میں سے تمام اہل علم اسی طرح پڑھتے ہیں، یوم لا تجزی. واتقو یوم لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گی. لفظ تجزی کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، مضارع ہے، ماضی ہے؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ اشرف صاحب ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. کیوں؟ اچھا خیر چھوڑیں. اور یہ بتائیں مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ ہیں؟ تانیث، مؤنث. بالکل ٹھیک ہے. اشرف صاحب کو تو کافی اب عربی آنے لگ گئی ماشاء اللہ. ہاں مگر آپ کو آ گیا، میں سیکھ لی. نفس جو ہے یہ آ رہا ہے سامنے، اس کا فاعل نفس ہے. کوئی نفس اس دن، لا تجزی نفس عن نفس، ایک نفس کے بدلے کوئی اور جان کام نہیں آئے گی. ایک جان کے بدلے کوئی دوسری جان کام نہیں آئے گی. ایک جان کو کوئی دوسری جان کوئی فائدہ نہ دے گی، یہ مراد ہے اصل میں. یعنی ایک جان کے کوئی دوسری جان کام نہیں آئے گی. نفس عربی میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی اور مذکر بھی. اس کی طرف تانیث کا حوالہ بھی چلتا ہے اور تذکیر کا بھی. تو یہاں قرآن کریم نے نفس کو مؤنث کے لفظوں میں کے حوالے سے استعمال فرمایا ہے. واتقوا یوم لا تجزی، ڈرو اس دن سے جس دن
کوئی نفس کام نہیں آئے گا ان نفسن، کسی دوسرے نفس کے. ان میں نے سے بھی ہوتا ہے، اور کسی کو بچانے کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آ کر اس سے کسی چیز کو روک دے. تو کوئی جان کسی دوسری جان کے اس طرح کام نہیں آئے گی کہ اس سے کسی عذاب کو ٹال سکے، اس سے کسی بلا کو ٹال سکے، اس کے رستے میں حائل ہو سکے. شیئن، کچھ بھی، ذرا بھی. یعنی ایسا دن ہوگا کہ جب کوئی جان کسی دوسری جان کے ذرہ بھر بھی کام نہیں آئے گی، کسی پہلو سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ولا یقبل منہا عدل، اور اس جان سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ کہ کسی کو یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی مددگار قیامت کے دن میرے کام آ جائے گا، اور خود اپنی حالت یہ ہے لا یقبل منہا عدل، اور اس سے بھی کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی کہہ دے کہ جی میرے فلاں عزیز کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. ولا تنفعھا شفاعۃ، اور اسے کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. ولا ہم ینصرون، اور وہ لوگ مدد نہیں کیے جائیں گے. پہلے واحد میں ذکر ہو رہا ہے، آخر میں جمع استعمال فرما دی. کسی جان کے کوئی جان کام نہیں آئے گی، کسی جان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی جان کی شفاعت نہیں کی جائے گی. اور یہ سارے، یہ ایک آدمی کی ذکر نہیں ہو رہا، ایک سارے منظر کا منظر کشی ہو رہی ہے، ایک بڑے وسیع میدان کی. تو قیامت کے دن ہر ایک سے یہ سلوک ہوگا، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہوں گے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اس سے بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں ہر ایک عام مراد ہے، یہاں مجرمین صرف مراد ہیں، کیونکہ جو مجرموں کے طور پر نہ ہوں ان کے متعلق تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کا حکم دے گا، اور سب سے بڑی شفاعت جو سب انبیاء پر بھی حاوی ہوگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اس لیے اس آیت کے مضمون کو عام نہ سمجھیں، بلکہ صرف مجرمین مراد ہیں، ایسے جن کے متعلق خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اذ ابتلا کا مطلب ہے جب آزمایا، آزمائش میں ڈالا. ابراہیمہ کیا مطلب ہے؟ اذ ابتلا ابراہیمہ، کو کیوں پڑھا؟ میں نے کیوں نہیں کہا؟ آپ بتا سکتے ہیں محمود؟ مبارک ہیں؟ یہ کیوں کہا ابراہیم؟ ابتلا کے بعد ابراہیم لفظ آیا ہے، تو بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم نے آزمائش میں ڈالا، لیکن انہوں نے اشرف صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ ابراہیم کے اوپر اردو میں کہتے ہیں زبر آئی ہوئی ہے، اور عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، لیکن زبر کی وجہ سے نہیں، نصب کی وجہ سے. نصب مفعولی حالت کو کہتے ہیں. جب کسی آدمی پر یا کسی چیز پر کوئی فعل گزرے تو اس کے لیے جس طرح ہم اردو میں کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں منصوب کہتے ہیں. زید نے بکر کو مارا، نے کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نشان، اور کو کیا ہے؟ منصوبی یا مفعولی حالت کا نشان. سمجھ گئے؟ تو جہاں بھی نے اور کے آئے گا، اس نے کیا یا اس کو یہ ہوا، اس کو ساتھ یہ کیا گیا، کے لفظ آ جاتا ہے. اس کو مارا، اس نے مارا. تو نے اور کو اور کے وغیرہ میں جو فرق ہے وہ عربی میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے. نے کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نشان ہے. جس نے مارا
اس کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، جس کو مارا اس کے ساتھ کو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں لفظ نہیں ڈالتے بلکہ حرکات کے ذریعے یہی معنی ظاہر کرتے ہیں۔ تو اذ ابتلا ابراہیم، جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، ربہ، یہاں پیش آ گئی ہے رب پر جو علامت رفع کی ہے، اس کے رب نے۔ بس جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، یہ کھول کھول کر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، آگے جا کے آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس میں غلطی کا بہت احتمال رہتا ہے۔ اگر آپ کو فاعل اور مفعول کی پہچان نہ رہے تو آپ بالکل غلط ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بے کلمات، بعض کلمات کے ذریعے، فاتمہن، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ کلمات کا مطلب ہے کچھ فقرے، کچھ باتیں۔ تو کلمات کا لفظ جو خدا کے حوالے سے آتا ہے وہ صرف باتوں پر نہیں بلکہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کے کلمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ساری کائنات، اس کے راز، اس کی تشکیل، اس کی تخلیق، یہ ساری باتیں کلمات میں داخل ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم کو جس آزمائش میں بھی خدا نے چاہا اس میں مبتلا فرمایا، یہ مراد ہے، اور ہر آزمائش پہ وہ پورا اترا، ہر آزمائش پر وہ پورا اترا۔ اتمہ ہننا، ان کو پورا کر دیا، اتمہ کا مطلب ہے اس نے کر دیا، ہننا ان کو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اس نے، قالا کا مطلب ہے اس نے فرمایا، انی، میں یقیناً، جاعلو کا، تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے امام۔ یہاں کسی قوم کا ذکر نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے فرما دیا ہے۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم تمام انسانوں کے امام بنتے ہیں، اس رستے کے بغیر نہیں۔ اس وقت اپنے زمانے میں تو سب انسانوں کے امام نہیں تھے، اور بعد میں بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی سب انسانوں کے امام نہیں بن سکے، لیکن آگے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے حوالے سے سب انسانوں کے امام بن جاتے ہیں۔ تو اس مضمون کو نہ سمجھنے کے ذریعے کے نتیجے میں بعض شیعہ اس سے عجیب استنباط کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نبی ہو چکے تھے اور ابھی امام نہیں بنے تھے، اور جب یہ خدا کلام فرما رہا ہے سارے، تو اس وقت ہمیں علم ہے کہ خدا کے نبی تھے وہ۔ تو جب یہ فرمایا کہ میں تجھے امام بناؤں گا، تو پتہ چلا کہ امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے بالا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو قطعی طور پر ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کو تو بند مانتے ہیں، امامت کو بند نہیں مانتے، اور امامت کا مقام نبوت سے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ بات ایک دفعہ ایک شیعہ عالم سے گفتگو کے دوران زیر بحث آئی، گجرات میں، مجھے یاد ہے، وہاں مجلس لگی تھی بہت اچھی، یا کھاریاں میں تھی شاید، نہیں گجرات شہر کی بات ہے، وہاں ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا۔ تو پہلی دفعہ مجھے اس وقت وضاحت سے علم ہوا کہ واقعتاً امامت کو نبوت سے بالا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے حوالہ اسی آیت کا دیا تھا۔ تو یاد رکھیں، یہ وعدہ ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ اس زمانے سے متعلق جب کہ تمام بنی نوع انسان کا رسول آ جائے گا، اور اس کے دعاؤں میں ابراہیم کے لیے دعائیں شامل ہو جائیں گی۔ بس ایک ہی نبی ہے جس کے درود میں ابراہیم پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تمام امتیں جو ابراہیم کی طرف منسوب ہوتی ہیں
ان کے ہاں ابراہیم پر درود بھیجنے کا رواج ہی نہیں پیدا ہوا. تو امام بنے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنے ہیں، اور اسی لیے مستقبل کا وعدہ تھا، انی جائلوں کا، یقیناً میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے ایک امام، ایک عظیم امام. قال وبن ذریتی، انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد سے بھی ایسے ہی امام بنا. قال لا ینال عہد الظالمین، یہ نہیں فرمایا کہ بناؤں گا، لیکن یہ بتا دیا کہ جو ظلم کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا. میری برکت، میرا عہد، یعنی تجھ سے جو میرا عہد ہے اس کی برکتیں ان کو پہنچ جائیں گی، مگر ظالموں پر یہ برکتیں محیط نہیں ہوں گی. ان سے ظالم ان برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے جن کا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں. اس کے مان بعد خانہ کعبہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور خانہ کعبہ نے چونکہ سب بنی نوع انسان کا مرجع بننا تھا، اس لیے اسی مضمون کو دراصل آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی دعا خدا تعالیٰ نے کن معنوں میں قبول فرمائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، بار بار آنے کی جگہ، مثابتاً اکٹھے ہونے کی جگہ مراد ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم نے ایسی جگہ بنا دیا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ہم بار بار کا مضمون اس لیے ہے کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر ختم تو نہیں ہو گئے سارے انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہیں بیٹھے تو نہیں رہتے. تو اگر ہمیشہ کے لیے مثابتاً ہے تو مراد ہے کہ ہمیشہ لوگ اس طرف کھنچے چلے آئیں گے اور یہاں اکٹھے ہوا کریں گے. وہ امنا، اور امن کی جگہ بنا دیا. عبادت گاہوں کو خدا امن کی جگہ قرار دیتا ہے، اور سب عبادت گاہیں اسی عبادت گاہ کے نمونے پر بنائی گئی ہیں جو خدا کا پہلا گھر تھا. اس لیے ہر عبادت گاہ سے امن کا مضمون وابستہ ہے اور لازم ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم بھی اے بنی نوع انسان پکڑو ابراہیم کے مقام کو مصلی. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ مصلی تو پنجابی والے بھی سب جانتے ہیں. جی اشرف صاحب، مصلی کیا ہوتا ہے؟ جا نماز، ہاں ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو طریق ابراہیم کے عبادت کا تھا اس کو اختیار کرو. مقام کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو ہیں؟ تو کیا یہ مراد ہے کہ جگہ کو مصلی بناؤ؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مقام اور مقام دو الگ الگ لفظ ہیں. مقام کہتے ہیں جگہ کو، اور مقام کہتے ہیں اس کا مرتبہ اور اس کا طریق سے زیادہ وہ منصب جس پر وہ فائز ہوا ہے. وہ خاص ایک انداز، طریق بھی ان معنوں میں آ جاتا ہے، جس کے ساتھ ابراہیم نماز پڑھا کرتا تھا، اسی کو نمونہ بناؤ. اور ابراہیم کے مصلی کو، کے مقام کو مصلی بنا لو. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، فصیح و بلیغ. ایک مقام ابراہیم بھی کہلاتا ہے. خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں 2 نفر لوگ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ایک زائد معنوں کے طور پر تو حرج نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی جو لفظ مقام میں ہے وہ یہ نہیں ہے. مقام سے مراد مرتبہ ہے، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا گیا کہ وہ مقام بس ساں یبعثہ کا ربو کا مقام محمودہ. عصا بعید نہیں، قریب ہے کہ ان یبعثہ کا ربو کا، کہ تجھے تیرا رب مبعوث فرما دے مقام محمود پر. یہ کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے کہ وہاں کھڑا کر دے.
تو وہی مقام لفظ یہاں ابراہیم کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. تو ابراہیم کے مرتبے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ایسی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرو جو ابراہیم کے مرتبے کی شان کے مطابق ہوں. اس لیے مم مقام فرمایا ہے، مقام ابراہیم نہیں فرمایا. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. ابراہیم کا مقام کی نماز اگر حکم ہو جاتا تو کون تھا جو اس پہ پورا اترتا؟ تو من میں ہے جزئی طور پر کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو. سارا مقام نہیں مل سکتا تو اس مقام میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی. عہدنا کا مطلب ہے عہد کرنا بھی ہوتا ہے اور تاکید کرنا. عہد میں دراصل تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، اور معاہدہ ہو تو دونوں طرف سے تاکید ہو جائے اور بات پختگی سے باندھی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں. تو عہدہ کا مطلب ہے تاکید کرنا. خاص طور پر جب الہ کا صلہ آ گیا تو اس کا مطلب عہد کرنا نہیں ہے، اس کی طرف عہد کیا، اس کے ساتھ عہد باندھا نہیں ہے. فرمایا عہدنا، ہم نے تاکید فرمائی، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا، یہ مراد ہے. تو ہم نے ابراہیم کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا اور اسماعیل کی طرف بھی کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں، کہ وہ دونوں نہیں، تم دونوں ہی ہو، تم دونوں کا یہ مخاطب کا صیغہ بنتا ہے. ان طہرا، کہ تم دونوں میرے بیت کو، میرے گھر کو پاک رکھو، پاک و صاف رکھو. للطائفین، ان کے لیے جو اس کے گرد گھومنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے. والعاکفین، اور ان کے لیے بھی جو یہاں اعتکاف کریں گے، یہاں کے کچھ عرصہ بیٹھ کر برکتیں حاصل کریں گے. والرکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس زمانے میں الہام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ فرمایا ہے الی ابراہیم و اسماعیل. ابراہیم کو بھی ہم نے تاکید فرمائی اور اسماعیل کو بھی تاکید فرمائی کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کی خاطر میرے گھر کو صاف اور پاک رکھا کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور وَإِذْ، اور جب، اس میں ایک معنی حذف ہوتا ہے، اور جب کا مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو جب، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. وَإِذْ کہہ گاہ جب جائے تو کسی قابل ذکر پرانے واقعہ کی طرف اشارہ مراد ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہیں نہیں جاتی، وَإِذْ کے اندر یہ مضمون داخل ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کر رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم، قال ابراہیم، کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سے کہا یا ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے کہا؟ کس کا پتہ چلا؟ پیش ہے ہیں؟ ابراہیم کو، پیش ہے ابراہیم رفی حالت ہے. تو اذ قال ابراہیم، اشرف صاحب آپ سب سے زیادہ عربی سیکھ گئے ہیں اب تک، ہیں؟ ماشاء اللہ، ہوشیار ہیں ان باتوں میں، ہیں؟ آپ ہی بتا رہے ہیں وہ، نہیں، باقی سب کو بتا رہا ہوں، صرف آپ کو اکیلے کو تو نہیں بتا رہا. اذ قال ابراہیم، مگر اس میں ہمارے جو علماء ہیں وہ مستثنا ہیں، ان کو میں نے اجازت نہیں دی کہ میرے سوالوں کا جواب دیں. ان کو آتا ہے سب کچھ، یہ اس لیے نہیں بول رہے تاکہ آپ کو نئے آدمیوں کو موقع مل جائے، نو مشق انسانوں کو.
وَإِذْ يَرْفَعُ اچھا اِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ رب، اے میرے رب۔ رب کے نیچے زیر ہے، میرے کا معنی اس میں کہاں سے آ گیا بتائیے؟ میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، رب نہیں کہا کہ رب یوں کر، یہ کہا میرے رب یوں کر۔ کیوں پھر رب کے نیچے زیر آئے تو میرے مطلب ہو جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے میرے کا؟ زیر کا معنی، زیر میں تو میرے کے معنی نہیں پائے جاتے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ حرف، یہ کمزور حرفوں میں سے ہے جو گرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ ایسا آ جائے جس سے یہ لفظ گر جائے یا کثرت استعمال ہو تو پھر بھی یہ گر کر زیر پیچھے چھوڑ جاتا ہے، صرف ربی ربے میں تبدیل ہو جائے گا، سمجھیں؟ تو دراصل اتنی کثرت سے لفظ ربی استعمال ہوتا ہے کہ وہاں زیر کی نشانی ہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو اذ قال ابراہیم رب، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، یہاں ربی تھا لیکن زیر یہ کی علامت کے طور پر باقی رہ گئی ہے۔ اجعل، بنا اس کو، یہاں بے کے نیچے زیر ہے، اور اجعل اپنی ذات میں بھی حمزے سے زیر سے شروع ہوتا تھا، اسے ایک ہی بات ہے۔ رب بھی رب رک کر بھی اجل ہی پڑھیں گے، اور اکٹھا پڑھیں گے تب بھی زیر کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو رب اجعل، اے میرے رب بنا، حاذا، اس چیز کو، بلدن آمنن، ایک امن والا شہر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ دعا ہو رہی تھی اس وقت وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا۔ ایک اور موقع پر البلد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی شہر بن چکا تھا، آبادی شروع ہو گئی تھی۔ یہ بے آب و گیا بستی میں جب بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں، دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر بلند ہو رہی تھی، اس وقت کی دعا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رب اجعل سے مراد ہے اے خدا اس چیز کو، جو کچھ بھی یہاں ہے یہ ہے، اسے بنا دے بلدن آمنن، ایک بہت ہی برکت امن والا شہر۔ ورزق اہلہ، اور رزق عطا فرما اہلہ، اس کے اہل کو، منت ثمرات، پھلوں میں سے، ثمرات پھل ہیں، منت ثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ، ان سب کو جو اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائیں۔ دعا حضرت ابراہیم نے صرف ان کے لیے مانگی ہے، پھلوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان، باقیوں کو گویا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو انکار کرے گا اس کو بھی فائدہ دوں گا۔ یہ نہیں کہ صرف مومنوں کے لیے پھل ملیں گے، قلیلاً، مگر تھوڑا، اس دنیا میں تو ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں مجبور کر کے عذاب نار کی طرف، جہنم کے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ٹھکانے کی طرف جائیں۔ باقی انشاءاللہ کل، کیوں یہ وقت ہو گیا؟ اچھا، یہ شروع میں ذرا آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہلکا گرامر کا محاورہ ہو جائے، آخر تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ آپ زیادہ تیزی سے سیکھ بھی سکیں گے اور پھر لمبا عرصہ یاد بھی رکھ سکیں گے۔